اب جلال بھائی مجھے یہ ذرا بتائیں کہ اب آپ بطور ایک فلسطینی جب پاکستانیوں سے بات کرتے ہیں تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ پاکستانیوں کا کیا مسئلہ ہے فلسطین کے کہ وہ اتنے جذباتی کیوں ہیں فلسطین کے بارے میں؟ اب میں اگر کہوں تو میرے خیال میں لوگ سمجھیں گے کہ میں پاکستانی عوام کی خوش آمد کر رہا ہوں، لیکن اللہ گواہ ہے کہ دل سے، اور میرا موقف پاکستان سے شروع سے میرا نہیں، پورا فلسطینی عوام کا موقف ہے، شروع سے ہی ہے کہ میرا ایک جملہ ہے جو بڑا وائرل بھی ہوا ہے کہ جب میں نے کہا تھا کہ اگر ہماری امید ہے، ہم جو فلسطینی قوم ہے، عوام ہے، اگر ہماری امید اس ساری دنیا سے ختم ہو جائے تو پاکستانی عوام سے ختم نہیں ہوگا۔ ہمیں سب میں آپ کی کوئی خوش آمد نہیں کر رہا ہوں، نہ آپ کے عوام کی، لیکن یہ ہمارے دل میں ایک محبت ہے پاکستانی عوام سے، اور اس جنگ نے ثابت کر کے بھی دکھایا کہ اس جنگ یہ 2 سال ابھی تک جنگ چل رہی ہے، ہم تو اس کو 2 سال تو نہیں کہیں گے، ابھی جو جنگ چل رہا غزہ کے اندر ہے، آپ مجھے بتائیں پاکستانی عوام سے زیادہ کسی نے ہمیں گلہ لگایا؟ کسی نے بھی نہیں، کسی نے، آپ مجھے ایک ملک بتائیے جس کے اندر ہمارے عرب اور مسلمان کو بھی بات کر رہا ہوں، یورپ اور یہ اس کو چھوڑیے، اب پاکستانی عوام سے زیادہ کسی نے اپنا یکجہتی اور ہمدردی فلسطینیوں کے ساتھ کسی نے کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ ہمارا ایک ایمان ہے کہ یہ پاکستانی عوام یہ عظیم عوام ہے، یہ بیت المقدس قبلہ اول صرف ہمارا نہیں ہے حامد بھائی، دیکھیے مسجد الاقصی کی آزادی کے لیے یہ فرض صرف میری اوپر نہیں ہے، جلال الفرہ کے اوپر ہے کہ میں اپنے بچے شہید ہونے کے لیے پیش کروں، آپ کے اوپر بھی ہے، جنرل قیوم صاحب کے اوپر بھی ہے، شاہد جنرل قیوم صاحب کے اوپر بھی ہے، شاہد حسین صاحب کے اوپر بھی ہے، ہر مسلمان کے اوپر ہے سر۔ بیت المقدس صرف ہمارا تو نہیں ہے، وہ صرف ہمارا قبلہ اول تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب کے اوپر ہے۔ اگر ہر کوئی اپنی ذمہ داری محسوس کر لے کہ یار مسجد الاقصی قبلہ اول ہے، جس طرح ہم خانہ کعبہ مسجد نبوی کی ایک مقام ہے، اس طرح مسجد الاقصی کا بھی مقام ہے۔ تو پاکستانی عوام کی جو آپ نے بات کی نا سر، دنیا ساتھ چھوڑ دے، ہم تو ہے حضرت یوسف، ہم ہیں، میں تو ہمیشہ ہر پروگرام میں کہتا ہوں، ہم جو فلسطینی ہیں حضرت یوسف، ہمارا حضرت یوسف کے تو 11 بھائی تھے، ہمارا تو 57 بھائی ہے، 57 بھائیوں نے ہمیں چھوڑ دیا، 57 بھائیوں نے ہمیں بھی چھوڑ دیا۔ مجھے وہ دن حامد بھائی یقین کرے، وہ دن جب یاد کرتا ہوں نا تو میرا دل جو ہے نا جل جاتا ہے، میرا دل خون کا آنسو ہوتا۔ جب 7 اکتوبر کا حملہ ہوا تھا، اس وقت جو بائیڈن صدر تھا امریکہ کا، 3-4 دن کے بعد فوراً پہنچ گیا اسرائیل اور بنیامین نتنیاہو گلہ لگایا اور اس کو کہا کہ پریشان نہیں ہو، میں آ گیا ہوں۔ آج میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں حامد صاحب، ہمیں کسی نے گلہ لگایا؟ ہمیں فلسطینی کو کسی نے گلہ لگایا آج تک؟ ہمارے بچوں کو بھوک اور پیاس اور موت کے لیے چھوڑ دیا۔ ہمارے مسلمانوں کا سامنے ہمارے بچوں کو 3 ٹکڑوں میں نکالتے رہے۔ ہمیں آج تک کسی نے گلہ لگایا ہمارے مسلمانوں سے؟ کسی نے بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا مشاہد صاحب، آپ یہاں سے مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم یہ سوال جس پہ گفتگو کر رہے ہیں شروع سے ہی، کہ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی معاملہ طے پا جاتا ہے اور اس سے مشرق وسطیٰ میں امن کا راستہ نکلتا ہے، تو کل کو آج پاکستان کو انٹرنیشنل لیول میں بڑی امپورٹنس مل رہی ہے، کیا پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو کشمیر کا مسئلہ ہے تو اس میں ثالثی کے لیے کوئی سامنے آئے گا، یا اس کے لیے بھی صرف کشمیریوں کو مزاحمت کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک تبدیلی آ گئی ہے دنیا میں۔ یہ جو 7 اکتوبر 2023، 10 مئی 2025 اور 28 فروری 2026 یہ ٹرننگ پوائنٹس ہوئے ہیں جس میں گریٹر اسرائیل کا خواب، اکھنڈ بھارت کا خواب اور جو انڈو اسرائیل ایکسس ہے یہ کمزور ہوا ہے، بلکہ میں کہوں کافی حد تک چکنا چور ہوا ہے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ جا بھی رہے ہیں چین 14 اور 15 مئی کو، اور میں ایکسپیکٹ بھی کر رہا ہوں کہ ان کا یہ ویو ہوگا کہ خاص طور پہ انڈیا کے حوالے سے بھی اور ان مسائل کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں، پہلے بھی بات ہوئی تھی آپ کے ساتھ کہ اگر مسئلہ کشمیر کی بات نہیں ہو رہی تو فلسطین کی ہو رہی ہے، دونوں کی بات ہونی چاہیے۔ میں نے تو کہا تھا کہ بورڈ آف پیس میں پاکستان گیا ہے تو پاکستان کو موقف پیش کرنا چاہیے ہمارا، کیونکہ اس خطے میں جہاں 20% دنیا کی آبادی ہے جنوبی ایشیا میں،
پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا UN ریزولوشنز کے مطابق. سملرلی مڈل ایسٹ میں بھی مسئلہ فلسطین ہے، جب تک حل نہیں ہوتا کوئی پائیدار امن نہیں آئے گا. ایک اور جنگ کی بھی تیاری کرنی ہوگی. تو بہتر یہ ہے کہ یہ مسئلے کی طرف جائیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ورلڈ پبلک اوپینین، عالمی رائے عامہ تبدیل ہو گئی ہے فلسطین کے حوالے سے. پہلی دفعہ امریکہ میں اسرائیل کی مخالفت بڑھ گئی ہے، جنگ کی مخالفت ہو گئی ہے. تو ایون میں نے نیو یارک کا ذکر کیا تھا، اور خود ہندوستان کا مقام کتنا نیچے چلا گیا، ہمارا کتنا اوپر چلا گیا. تو یہ وقت ہے، لوہا گرم ہے کہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں، کیونکہ اس کے بغیر نہ ایشیا میں امن آئے گا، نہ اس خطے میں امن آئے گا، اور امن و سکون ہی آئے گا. اور ہم یہ دیکھیں کہ ان کے عزائم بڑے خطرناک ہیں، زائنزم ہو یا اکھنڈ بھارت ہو، تو اس کا ہمیں مقابلہ کرنا پڑے گا. اور ایک اچھی بات ہوئی ہے ایران کی جنگ کی وجہ سے، کچھ فوائد بھی ہوئے ہیں کہ ایک مسلمانوں میں جو صف بندیاں واضح ہو گئی ہیں، کون منافقت کر رہا ہے، کون اصولی موقف اختیار کر رہا ہے. اور دوسری طرف امریکہ کا زوال بھی شروع ہو گیا ہے اس ایران کی جنگ کے بعد، اور ہندوستان کا جو خواب تھا اکھنڈ بھارت کا وہ ہم نے ختم کیا. ایران نے گریٹر اسرائیل کا خواب چکنا چور کیا اس مزاحمت کے درمیان. سو دنیا میں ایک بڑی میجر تبدیلی آ رہی ہے، اور اس تبدیلی میں میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کاز اور فلسطین کاز زیادہ مضبوطی سے اجاگر کیے جا سکتے ہیں، جو ہمیں کرنا چاہیے.